السلام علیکم ناظرین، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے متعلق اس وقت ایک انتہائی اہم اور فیصلہ کن اپڈیٹ سامنے آ چکی ہے، جس کا براہ راست تعلق لاکھوں غریب متوسط طبقے کے خاندانوں سے ہے۔ اس اپڈیٹ کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ ادائیگیوں کے طریقہ کار، رقم کی مقدار اور اہل افراد کے دائرہ کار میں واضح تبدیلیاں کی جا رہی ہیں۔ خاص طور پر وہ لوگ جو کئی مہینوں سے قسطوں کے انتظار میں تھے، ان کے لیے اب ایک واضح ٹائم لائن سامنے آ چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسے افراد کے بارے میں بھی نئی معلومات آئی ہیں جو پہلے نااہل تھے یا جن کی ادائیگیاں رک چکی تھیں۔ اس لیے آج کی یہ معلومات جاننا ہر مستحق فرد کے لیے نہایت ضروری ہے، تاکہ کوئی بھی شخص غلط فہمی، افواہ یا دھوکے کا شکار نہ ہو۔ سب سے پہلے یہ بات کرنا بے حد ضروری ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جانب سے ادائیگیوں کے نظام کو زیادہ شفاف اور باعزت بنانے پر سنجیدگی سے کام کیا جا رہا ہے۔ حکام کا موقف ہے کہ مستحق خواتین کو ادائیگی کے دوران کسی قسم کی ذلت، دھکے یا غیر ضروری انتظار کا سامنا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی مقصد کے تحت نئی ادائیگیاں، ماڈل کیمپ سائٹس اور وائلٹ سسٹم متعارف کروائے جا رہے ہیں۔ اس عمل میں وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن مجموعی طور پر نظام کو بہتر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عوام کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس عبوری مرحلے میں کچھ مسائل آ سکتے ہیں، لیکن مکمل تصویر بتدریج واضح ہو رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ درست معلومات تک رسائی اس وقت سب سے زیادہ اہم ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس بڑی خبر کی جس کا سب کو انتظار تھا، یعنی ایک نہیں بلکہ تین قسطوں کی ادائیگی۔ تازہ ترین اپڈیٹ کے مطابق بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ریگولر بینیفیشریز کو اب بیک وقت 3 قسطیں ملنے جا رہی ہیں۔ اس میں کفالت پروگرام کی موجودہ قسط کے ساتھ ساتھ بچوں کے تعلیمی وظائف کی 2 قسطیں بھی شامل ہوں گی۔ اس حوالے سے حتمی تاریخوں کا اعلان کر دیا گیا ہے، جس کے بعد ادائیگیاں باقاعدہ شروع ہو جائیں گی۔ اس اعلان کے بعد کئی مہینوں سے جاری بے چینی کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ تاہم یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ سہولت کن افراد کو ملے گی اور کن شرائط کے ساتھ ملے گی۔ وہ تمام خواتین جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی مستقل مستحق ہیں، جن کا ڈائنامک سروے مکمل ہے اور جو پہلے بھی باقاعدگی سے رقوم حاصل کر رہی ہیں، وہ اس سہولت میں شامل ہوں گی۔ ان خواتین کے بچوں کے تعلیمی وظائف بھی اسی ادائیگی کے ساتھ شامل کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اہم اپڈیٹ یہ بھی ہے کہ کچھ ایسے افراد جو پہلے نااہل قرار دیے گئے تھے، انہیں دوبارہ اہل کیا جا رہا ہے۔ اس میں وہ لوگ شامل ہیں جن کے مسائل بجلی کے بل، فائلر سٹیٹس یا نادرا سے متعلق تکنیکی وجوہات کی بنا پر پیدا ہوئے تھے۔ تاہم یہ سہولت ہر اس شخص کے لیے نہیں ہے جو حال ہی میں پروگرام میں شامل ہوا ہے، بلکہ اس کے لیے مخصوص معیار طے کیے گئے ہیں۔ اب ایک اہم اور حساس نقطہ، یعنی ادائیگی کا طریقہ۔ دسمبر میں جاری ہونے والی یہ قسط نئی وائلٹ سم کے ذریعے فراہم نہیں کی جا رہی۔ اس قسط کے لیے مستحق خواتین کو ایک بار لازمی طور پر قریبی کیمپ سائٹ جانا ہوگا۔ حکام کے مطابق یہ کیمپ سائٹ سے ملنے والی تقریباً آخری قسط ہوگی، جس کے بعد زیادہ تر ادائیگیاں براہ راست موبائل وائلٹ اکاؤنٹس میں منتقل کی جائیں گی۔ اس نظام کا مقصد لمبی لائنوں، رش اور ایجنٹ مافیا سے نجات دلانا ہے۔ تاہم فی الحال اس عبوری مرحلے میں کیمپ سائٹ کا وزٹ ناگزیر ہے، جس کے بارے میں پہلے سے تیاری کرنا ضروری ہے۔ وائلٹ سم کے حوالے سے ایک اور انتہائی اہم وضاحت بھی سامنے آئی ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی چیئرپرسن نے واضح طور پر کہا ہے کہ یہ سمز بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ اگر کوئی فرد سم کی رجسٹریشن یا فراہمی کے نام پر پیسے طلب کرتا ہے تو وہ غیر قانونی ہے۔ ایسے افراد کے خلاف فوری طور پر شکایت درج کروانی چاہیے۔ اس کے باوجود کئی علاقوں سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ مستحق خواتین سے 500 یا 1000 روپے وصول کیے جا رہے ہیں۔ یہ عمل نہ صرف غیر قانونی ہے بلکہ مستحق افراد کے حق پر ڈاکہ ڈالنے کے مترادف ہے۔ یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ بازار سے لی گئی عام سم اس نظام کے لیے کارآمد نہیں ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام خود مخصوص طریقہ کار کے تحت سم جاری کر رہا ہے تاکہ سیکیورٹی اور شفافیت کو یقینی بنایا جا سکے۔ اگر عام مارکیٹ سے سم لے کر اکاؤنٹ بنانے کی اجازت ہوتی تو حکومت یہ پورا انتظامی نظام متعارف ہی نہ کرواتی۔ اس لیے بار بار اس بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ سم صرف BISP کا دفتر یا نامزد کیمپ سائٹ سے ہی حاصل کی جائے۔ غلط طریقے سے لی گئی سم مستقبل میں ادائیگی رکنے کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں رقم کے مقدار کے حوالے سے پھیلنے والی افواہوں کی۔ سوشل میڈیا پر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس بار کفالت پروگرام کی قسط 14,500 روپے ہوگی۔ اس دعوے میں اس وقت کوئی حقیقت نہیں ہے۔
दिसंबर या जनवरी में जारी होने वाली मौजूदा किस्त 13,500 रुपए ही होगी। रकम में इजाफे का ऐलान जरूर हुआ है, लेकिन इस पर अमल दरामद आइंदा समाही यानी 2026 की पहली किस्त से मुतवक्के है। इब्तदाई इतलात के मुताबिक 1,000 रुपए की इजाफे की तजवीज ज़ेरे गौर है, लेकिन हतमी ऐलान के बाद किसी भी रकम को हतमी समझना दुरुस्त नहीं। कई खवातीन के अकाउंट्स में बच्चों के वज़ाइफ की पुरानी रकम भी जमा हो चुकी हैं, जिनका इन्हें इल्म नहीं होता। बाज केसेस में ये रकम 20,000, 30,000 या इससे भी ज्यादा हो सकती है, खास तौर पर इन खानदानों में जहां बच्चों की तादाद ज्यादा है या पिछली किस्तें वसूल नहीं की गई। इसलिए कैंप साइट या अदायगी पॉइंट पर जाकर मुकम्मल असेसमेंट जरूर चेक करवाएं। लाइल्मी की वजह से अपनी रकम छोड़ देना सबसे बड़ा नुकसान है, जिससे बचना हर मुस्तहिक फर्द की जिम्मेदारी है। नाअहली और दोबारा अहलियत के मामले पर भी वजाहत जरूरी है, क्योंकि कुछ अफराद जिनकी अदायगियां हाल ही में बंद हुई थीं, अब दोबारा अहल होना शुरू हो चुके हैं। इसकी तस्दीक के लिए 8171 वेब पोर्टल पर अपनी अहलियत चेक करना जरूरी है। अगर वहां ये पैगाम आ रहा है कि आपका इंतराज डायनामिक रजिस्ट्री में हो चुका है, तो ये एक मुस्बत इशारा है। इसके बाद वायलेट सिम के लिए अहलियत का पैगाम आना भी जरूरी है। अगर किसी को ये पैगाम नहीं मिल रहा, तो इसकी मुमकिना वजूहात में शनाख्ती कार्ड का एक्सपायर होना, फिंगरप्रिंट्स का मसला या ज्यादा सिम्स का रजिस्टर होना शामिल हो सकता है। आखिर में ये बात समझना बेहद जरूरी है कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जैसे कौमी फलाही मंसूबे सिर्फ इसी वक्त कामयाब हो सकते हैं जब आवाम बाखबर हो। गलत मालूमात, अफवाहें और जाली दावे सबसे ज्यादा नुकसान गरीब आदमी को पहुंचाते हैं। इसलिए जिम्मेदार शहरी होने के नाते दुरुस्त मालूमात को आगे पहुंचाना हम सब की जिम्मेदारी है। अगर आपको ये मालूमात मुफीद लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे उन लोगों तक शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुस्तकबिल में भी आप तक बर वक्त और मुस्तनद खबरें पहुंचती रहें। आपकी एक छोटी सी कोशिश किसी बड़े नुकसान से किसी को बचा सकती है। अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुतालिक इस वक्त एक इंतहाई अहम और फैसला कुन अपडेट सामने आ चुकी है, जिसका बराह रास्त ताल्लुक लाखों गरीब मुतवस्सत तबके के खानदानों से है। इस अपडेट की अहमियत इसलिए भी ज्यादा है कि अदायगियों के तरीकाकार, रकम की मिकदार और अहल अफराद के दायरा कार में वाज़ेह तब्दीलियां की जा रही हैं। खास तौर पर वो लोग जो कई महीनों से किस्तों के इंतजार में थे, इनके लिए अब एक वाज़ेह टाइमलाइन सामने आ चुकी है। इसके साथ साथ ऐसे अफराद के बारे में भी नई मालूमात आई हैं जो पहले नाअहल थे या जिनकी अदायगियां रुक चुकी थीं। इसलिए आज की ये मालूमात जानना हर मुस्तहिक फर्द के लिए नहायत जरूरी है, ताकि कोई भी शख्स गलत फहमी, अफवाह या धोखे का शिकार ना हो। सबसे पहले ये बात करना बेहद जरूरी है कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से अदायगियों के निजाम को ज्यादा शफाफ और बाइज्जत बनाने पर संजीदगी से काम किया जा रहा है। हकाम का मौकिफ है कि मुस्तहिक खवातीन को अदायगी के दौरान किसी किस्म की जिल्लत, धक्के या गैर जरूरी इंतजार का सामना नहीं होना चाहिए। इसी मकसद के तहत नई अदायगियां, मॉडल कैंप साइट्स और वायलेट सिस्टम मुतारफ करवाए जा रहे हैं। इस अमल में वक्त जरूर लग रहा है, लेकिन मजमूई तौर पर निजाम को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। अवाम के लिए यह समझना जरूरी है कि इस अबूरी मरहले में कुछ मसाइल आ सकते हैं, लेकिन मुकम्मल तस्वीर बतदरीज वाज़ेह हो रही है। यही वजह है कि दुरुस्त मालूमात तक रसाई इस वक्त सबसे ज्यादा अहम है। अब बात करते हैं इस बड़ी खबर की, जिसका सबको इंतजार था, यानी एक नहीं बल्कि तीन किस्तों की अदायगी। ताज़ा तरीन अपडेट के मुताबिक बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के रेगुलर बेनिफिशरीज को अब बैक वक्त 3 किस्तें मिलने जा रही हैं। इसमें कफालत प्रोग्राम की मौजूदा किस्त के साथ साथ बच्चों के तालीमी वज़ाइफ की 2 किस्तें भी शामिल होंगी। इस हवाले से हतमी तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, जिसके बाद अदायगियां बाकायदा शुरू हो जाएंगी। इस ऐलान के बाद कई महीनों से जारी बेचैनी का खात्मा हो रहा है। ताहम यह समझना जरूरी है कि ये सहूलत किन अफराद को मिलेगी और किन शराइत के साथ मिलेगी। वो तमाम खवातीन जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की मुस्तकिल मुस्तहिक हैं, जिनका डायनेमिक सर्वे मुकम्मल है और जो पहले भी बाकायदगी से रकूम हासिल कर रही हैं, वो इस सहूलत में शामिल होंगी। इन खवातीन के बच्चों के तालीमी वज़ाइफ भी इसी अदायगी के साथ शामिल किए जा रहे हैं। इसके अलावा एक अहम अपडेट ये भी है कि कुछ ऐसे अफराद जो पहले नाअहल करार दिए गए थे, इन्हें दोबारा अहल किया जा रहा है। इसमें वो लोग शामिल हैं जिनके मसाइल बिजली के बिल, फाइल
پاپولر اسٹیٹس یا نادرا سے متعلق تکنیکی وجوہات کی بنا پر پیدا ہوئے تھے۔ تاہم یہ سہولت ہر اس شخص کے لیے نہیں ہے جو حال ہی میں پروگرام میں شامل ہوا ہے، بلکہ اس کے لیے مخصوص معیار طے کیے گئے ہیں۔ اب ایک اہم اور حساس نقطہ یعنی ادائیگی کا طریقہ۔ دسمبر میں جاری ہونے والی یہ قسط نئی وائلٹ سم کے ذریعے فراہم نہیں کی جا رہی۔ اس قسط کے لیے مستحق خواتین کو ایک بار لازمی طور پر قریبی کیمپ سائٹ جانا ہوگا۔ حکام کے مطابق یہ کیمپ سائٹ سے ملنے والی تقریباً آخری قسط ہوگی، جس کے بعد زیادہ تر ادائیگیاں براہ راست موبائل وائلٹ اکاؤنٹس میں منتقل کی جائیں گی۔ اس نظام کا مقصد لمبی لائنوں، رش اور ایجنٹ مافیا سے نجات دلانا ہے۔ تاہم فی الحال اس عبوری مرحلے میں کیمپ سائٹ کا وزٹ ناگزیر ہے، جس کے بارے میں پہلے سے تیاری کرنا ضروری ہے۔ وائلٹ سم کے حوالے سے ایک اور انتہائی اہم وضاحت بھی سامنے آئی ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی چیئر پرسن نے واضح طور پر کہا ہے کہ یہ سمز بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ اگر کوئی فرد سم کی رجسٹریشن یا فراہمی کے نام پر پیسے طلب کرتا ہے تو وہ غیر قانونی ہے۔ ایسے افراد کے خلاف فوری طور پر شکایت درج کروانی چاہیے۔ اس کے باوجود کئی علاقوں سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ مستحق خواتین سے 500 یا 1000 روپے وصول کیے جا رہے ہیں۔ یہ عمل نہ صرف غیر قانونی ہے بلکہ مستحق افراد کے حق پر ڈاکہ ڈالنے کے مترادف ہے۔ یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ بازار سے لی گئی عام سم اس نظام کے لیے کارآمد نہیں ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام خود مخصوص طریقہ کار کے تحت سم جاری کر رہا ہے تاکہ سیکیورٹی اور شفافیت کو یقینی بنایا جا سکے۔ اگر عام مارکیٹ سے سم لے کر اکاؤنٹ بنانے کی اجازت ہوتی تو حکومت یہ پورا انتظامی نظام متعارف ہی نہ کرواتی۔ اس لیے بار بار اس بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ سم صرف BISP کا دفتر یا نامزد کیمپ سائٹ سے ہی حاصل کی جائے۔ غلط طریقے سے لی گئی سم مستقبل میں ادائیگی رکنے کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں رقم کے مقدار کے حوالے سے پھیلنے والی افواہوں کی۔ سوشل میڈیا پر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس بار کفالت پروگرام کی قسط 14,500 روپے ہوگی۔ اس دعوے میں اس وقت کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دسمبر یا جنوری میں جاری ہونے والی موجودہ قسط 13,500 روپے ہی ہوگی۔ رقم میں اضافے کا اعلان ضرور ہوا ہے لیکن اس پر عمل درآمد آئندہ سماہی یعنی 2026 کی پہلی قسط سے متوقع ہے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق 1,000 روپے کی اضافے کی تجویز زیر غور ہے، لیکن حتمی اعلان کے بعد کسی بھی رقم کو حتمی سمجھنا درست نہیں۔ کئی خواتین کے اکاؤنٹس میں بچوں کے وظائف کی پرانی رقم بھی جمع ہو چکی ہیں جن کا انہیں علم نہیں ہوتا۔ بعض کیسز میں یہ رقم 20,000، 30,000 یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہیں، خاص طور پر ان خاندانوں میں جہاں بچوں کی تعداد زیادہ ہے یا پچھلی قسطیں وصول نہیں کی گئیں۔ اس لیے کیمپ سائٹ یا ادائیگی پوائنٹ پر جا کر مکمل اسسمنٹ ضرور چیک کروائیں۔ لا علمی کی وجہ سے اپنی رقم چھوڑ دینا سب سے بڑا نقصان ہے جس سے بچنا ہر مستحق فرد کی ذمہ داری ہے۔ نااہلی اور دوبارہ اہلیت کے معاملے پر بھی وضاحت ضروری ہے کیونکہ کچھ افراد جن کی ادائیگیاں حال ہی میں بند ہوئی تھیں اب دوبارہ اہل ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ اس کی تصدیق کے لیے 8171 ویب پورٹل پر اپنی اہلیت چیک کرنا ضروری ہے۔ اگر وہاں یہ پیغام آ رہا ہے کہ آپ کا اندراج ڈائنامک رجسٹری میں ہو چکا ہے تو یہ ایک مثبت اشارہ ہے۔ اس کے بعد وائلٹ سم کے لیے اہلیت کا پیغام آنا بھی ضروری ہے۔ اگر کسی کو یہ پیغام نہیں مل رہا تو اس کی ممکنہ وجوہات میں شناختی کارڈ کا ایکسپائر ہونا، فنگر پرنٹس کا مسئلہ یا زیادہ سمز کا رجسٹر ہونا شامل ہو سکتا ہے۔ آخر میں یہ بات سمجھنا بے حد ضروری ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جیسے قومی فلاحی منصوبے صرف اسی وقت کامیاب ہو سکتے ہیں جب عوام باخبر ہو۔ غلط معلومات، افواہیں اور جعلی دعوے سب سے زیادہ نقصان غریب آدمی کو پہنچاتے ہیں۔ اس لیے ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے درست معلومات کو آگے پہنچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ کو یہ معلومات مفید لگیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اسے ان لوگوں تک شیئر کریں جنہیں اس کی ضرورت ہے، اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مستقبل میں بھی آپ تک بر وقت اور مستند خبریں پہنچتی رہیں۔ آپ کی ایک چھوٹی سی کوشش کسی بڑے نقصان سے کسی کو بچا سکتی ہے۔ اللہ حافظ۔